بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے پرویز الہی پر اپنی مہربانی فرما دی تھی، بس اب ضمیر فروشوں نے سارا کام الٹا کر دیا۔ لیکن جان رکھو، اللہ کے سامنے تم ذرا برابر بھی نہیں ہو۔ جو تم اپنا ایمان بیچ رہے ہو، اپنا ضمیر بیچ رہے ہو، تم بہت جلد نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اب انشاءاللہ جو مرضی کر لو، پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے گا۔ جو ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں کر لو، جتنے ضمیر فروش خریدنے ہیں خرید لو۔ ناکامی تمہارا مقدر ہے، تم ہر جگہ سے جوتے کھاؤ گے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان زرداری، شہباز شریف اور مریم نواز ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی پی ڈی ایم میں ہیں، انہوں نے جو کام کیے ہیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے۔ یہ تم پر بہت بھاری پڑیں گے، تم بہت پچھتاؤ گے۔ جو تم کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ جو 10 ووٹ تم نے ریجیکٹ کیے ہیں، یہ غیر آئینی طریقہ ہے۔ یہ کام نہ اسپیکر کر سکتا ہے، نہ چودھری شجاع کر سکتا ہے۔ یہ کام صرف ووٹ دینے والا کر سکتا ہے۔ اس کی مرضی ہے، جس کو دل کرے ووٹ دے۔ ان سب کو دورے پڑتے ہیں جیسے مرغی کا دورہ ہوتا ہے۔ زرداری کو بھی یہ دورہ پڑتا ہے، پھر یہ پیسے لے کر لوگوں کا ضمیر خریدتا ہے، لیکن ایک دن یہ دورہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ ایک پرچی نکال کر کہا ہے وہ خط چودھری شجاع کا ہے، اور اس نے کہا کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کرنے، یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ جس کا دل کرے جس کو ووٹ دے۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے پاس تو یہ اختیارات ہی نہیں ہیں۔ تم کل کا سورج تو چڑھنے دو، پھر دیکھنا رانا ثناء اللہ اور دوست محمد مزاری دونوں کے نام پر کوزہ پھرنے والا ہے۔ زرداری تو کل رات اچانک ڈر پھونکوں کی طرح دبئی بھاگ گیا۔ ابھی اصل گیم تو اب شروع ہوئی ہے۔ ان کو پتہ لگ چکا ہے، اب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو چکی ہے۔ یہ اب کسی کام کے نہیں ہیں، تو زرداری نے اچانک ہی خود کو غائب کر دیا۔ کہیں یہ نہ ہو کل کو اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ دبئی جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اب آرمی ان کے ساتھ نہیں ہے اور عمران خان کا پاسا بھاری ہے، تب ہی ڈر گیا ہے۔ ابھی تم دیکھنا باقی بھی ایک ایک کر کے بھاگ جائیں گے۔ ابھی تو عدالت کا فیصلہ نون لیگ کے خلاف آیا ہے اور ان سب کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ سارے پی ڈی ایم والوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ جو انہوں نے 2 نمبریاں کی، جن کو خریدا، وہ سب اب دم دبا کر بھاگ رہے ہیں۔ پہلے جب ان ججوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا تو یہ حلال کے تھے، اور اب جب انہوں نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا تو یہ اب حلال کے نہیں رہے۔ اب حمزہ شہباز نہیں بنے گا، اب بہت ہو گیا۔ تمہاری جو چالیں ہیں بڑی نرالی تھی، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ حمزہ شہباز وہ وزیر اعلیٰ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم وقت کے لیے وزیر اعلیٰ رہا، یعنی 8 گھنٹے اور 34 منٹ تقریباً۔ تم اب چھوٹے کام مت کرو۔ یہ وہ گھر ہے جس کے سیاستدان سب کے سب چور ہیں۔ دل کرتا ہے ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا دیا جائے، لیکن ایک بات کا ڈر ہے، کہیں یہ چور اگلی بستی میں جا کر اس گدھے کو ہی نہ بیچ دیں۔ اب دل کرتا ہے ان کو لتر ماریں۔ یہ نا تجربہ کار لوگ سب پاکستان کے اداروں کی نجگاری کا پلان بنا رہے ہیں، مطلب کہ ساری خفیہ چیزیں اب ہم کسی اور کے حوالے کر دیں۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ یہ لعنتی لوگ پاکستان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے میں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سارے 2 نمبر منصوبے خاک میں ملا دیں گے۔ سارے منصوبے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ بے نظیر بھٹو کی روح آ کر پاکستان میں آ کر بہت چیخ و پکار کرتی ہے۔ جب زرداری کوئی ظلم کرتا ہے تب بے نظیر کی روح کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بے نظیر کا قتل زرداری نے کروایا تھا، اس کا قاتل ہی زرداری ہے۔ عزیر بلوچ کہتا ہے، میں نے زرداری کے کہنے پر خالد شہنشاہ کا قتل کیا، جو بے نظیر کے قتل میں ملوث تھا۔ اس نے زرداری کے کہنے پر ہزاروں قتل کیے۔ اس نے زرداری کے کہنے پر پاکستان نیوی کی جاسوسی کر کے ساری خفیہ معلومات ایران بھیجتا تھا، پھر ایران سے سیدھا بھارت جاتی تھی۔ چیف جسٹس صاحب عزیر بلوچ کی اس باتوں پر نوٹس لے کر جی آئی ٹی بنائی جائے۔ زرداری کو بھی سزا دو۔ اب تو جاگ جاؤ اور پاکستان کے حال پر رحم کرو۔ 4 اگست 2018 کو روزنامہ جناح میں پیر صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان قوم کا مسیحا بنے گا۔ اس وقت خالی کھلاڑی تھا۔
لیکن اب مسیح بنے گا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا سیاسی کردار اب ختم۔ اب مزید یہ سیاست نہیں کریں گے۔ یہ سب 2 نمبر لوگ پاکستان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عدلیہ کا وقار بلند ہوگا۔ نواز شریف اب کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے، جلد ہی رہا ہوں گے اور دوسرے کیس میں اندر جیل چلے جائیں گے۔ شہباز شریف بھی گرفتار ہوگا۔ حمزہ شہباز، بلاول، مریم نواز، ان کا کوئی سیاسی کردار اب نظر نہیں آتا۔ ان کا مستقبل تاریخ ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت فاطمہ بھٹو کرے گی یا جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کریں گے۔ نون لیگ کے حصے بکھرے ہو جائیں گے۔ اب اصل مقابلہ مسلم لیگ شین اور تحریک انصاف کے درمیان ہوگا۔ 2024 کے بعد صدارتی نظام آئے گا۔ راحیل شریف صدر ہوں گے۔ یہ سب پیر صاحب کی پیشن گوئیاں ہیں۔ کچھ سچ ثابت ہو چکی ہیں، کچھ جو رہتی ہیں ان کا ابھی وقت باقی ہے۔ جب وقت پورا ہوگا تو وہ بقیہ پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہو جائیں گی۔ ایک اور اخبار ہے 30 مارچ 2009 روزنامہ خبریں میں پیر صاحب نے بیان دیا تھا کہ مشرف استعفیٰ دیں گے، چیف جسٹس بحال ہوں گے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رہائی ہوگی اور باراک اوباما امریکی صدر ہوں گے۔ یہ تینوں پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ 21 اگست 2008 کو پیر صاحب نے کامیاب چیلہ کشی کی جو صدر مشرف کی رخصتی کا باعث بنی۔ صدر مشرف جیسے طاقتور انسان کے لیے ایک چلہ کافی تھا۔ ایک چلے سے پتہ ہی نہیں لگا کہ مشرف کہاں گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ 29 اگست 2008 کو روزنامہ جناح میں پیر صاحب نے بیان دیا تھا کہ 8,88,808 چراغ جلنے سے پرویز مشرف کا اقتدار گل ہو گیا، ہمارے چراغ جلانے سے مشرف کا اقتدار کا چراغ گل ہو گیا۔ یہ بات پیر صاحب نے محفل شکرانہ میں بھی وضاحت سے کی تھی۔ جب یہ واقعہ سچ ثابت ہوا تھا، اگلی جو 5 تاریخ ہے 5 اگست مغرب کی نماز سے لے کر رات 10 بجے تک پیر صاحب کے آستانے پر محفل شکرانہ اور محفل 11ویں شریف منائی جائے گی۔ جس بات کا شکر ادا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی سیاست کا قلعہ اب نون لیگ کے پاس نہیں رہا اور اب عمران خان کے پاس چلا گیا ہے۔ ایک اس بات کی خوشی ہے، دوسرا جو پرویز الہی ہے اس کی خوشی میں ہے۔ جو تم سمجھ رہے ہو یہ بات نہیں ہے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آج پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ پرویز الہی کی کامیابی محفل شکرانہ میں دعا ہوگی۔ اب دوستوں کو اس محفل شرکت کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، آپ خود بھی آؤ، اپنے دوست عزیز و اقارب کو بھی لے آؤ۔ وسیع لنگر کا انتظام ہوگا، سب کچھ عام ہوگا، نہا دھو کر تشریف لائیں۔ پیر صاحب کے آستانے پر وسیع انتظامات ہوں گے، کسی بات کی فکر نہیں ہے، جتنا ہو سکے تشریف لے آؤ، محفل میں اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔